الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم بالكلمة صلى الله عليه والدین صاحب عظیم سامعین محترم حاضرین مکرم رفقاء مصطفیٰ کریم علیہ السلام جامع سالان صحابہ کرام محبان اہل رضوان اور عقیدت مندان اولیاء کرام ماہ سفر شریف آپ نے اختتام کی طرف رمادمائے تو یقیناً اسی سارے جانتے ہو کہ اس ماہ مبارک دے آخری عشرے کے اندر امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جنہوں اسی اعلیٰ حضرت بھی کہنے ہیں آپ دا قدس مبارک ہونا ہے اس حوالے آپ کا ذکر خیر کرنا بھی ضروری ہے اور دوسرے پاسے 10 دن مدینہ طیبہ کے اندر میں گزار کے آیا الحمدللہ مدینے کا ذکر کرنے کا بھی دل کرتا ہے مدینے دیا پہاڑاں وہی سمجھ سکتا ہے جڑا اتنا ہو گیا سونا نہیں دیکھنے میں بڑا فرق ہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مصباح تمہیں بڑے اہم ہیں چھوڑا نہ کر کوئی بھی نہیں بے شک پھر میں کہا چلو یہ کر لینے آگے آقا حضرت کا مدینے نہ پیار بیان کر دیں سبحان اللہ آقا حضرت کا ذکر بھی ہو جائے گا بے شک اور مدینہ بھی کرنا مانگا میری عادت ہے میں تھوڑی ابتدائی گفتگو ضروری سمجھتا بہت سارے بندے جاننے بھی ہوتے ہیں بہت سارے نہیں بھی جانتے ہوتے ہیں اعلیٰ حضرت کون ہے میں شکر اعلیٰ حضرت ہے وہ مدینہ کے ہیں جو ہے بندہ سمجھا کہ یار پتہ نہیں ہے کون ہے تھوڑا جا مختصر جا تعارف اعلیٰ حضرت کا یہ ہے
کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہ دا لکھیا ہوا سلام ہر محفل تو بعد اسی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ سارے کو پتہ ہے واہ واہ. بے شک. یہ انہوں کا لکھیا ہوا سلام ہے. واہ واہ. سبحان اور اعلیٰ لفظوں نے اللہ. یہ قرآن مجید کا ترجمہ اردو کے اندر جڑا آپ نے کیتا ہے نہ آپ کے دور کے اندر اور نہ وہ بعد آج تک اتنا شاندار ترجمہ کسی کی ہے. سبحان اللہ. اتنا ادب والا، اتنا فساد والا، اتنا بلاغت والا اور اتنا عشق مصطفیٰ کہ وہ دیکھنے والا ترجمہ. سبحان اللہ. بے شک. محبت اخبار دل کے اندر سبحان اللہ. پاک دینے والا ترجمہ. ترجمے دا نام یہ کنز الایمان. کی نام ہے ترجمے دا؟ ذرا سارے بولو نا. کنز الایمان. کی نام ہے ترجمے دا؟ جب بھی ترجمہ لینا ہوئے نا دکان پہ جا کے آپ کو کنز الایمان چاہیے. کی چاہیے؟ کنز الایمان دا مطلب ہے ایمان دا خزانہ. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر کے اندر آپ نے پہلا فتویٰ لکھا. کتنی عمر کے اندر؟ 13 سال. اسی بھی جوان ہوئے ہیں. ساڑھے بھی 13 سال کی عمر گزری ہے. اے بچے بیٹھے نے انہیں جو کئی 13 سال کے ہونے نے اپنا نام لکھنا بھی سانو سدھا نہیں سی آتا. سمجھ آ گئی ہے؟ 6 کلمے دے اجے تک نہیں شاید کسی کو آندے ہو. لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر کے اندر آپ نے باقاعدہ طور پہ پہلا فتویٰ لکھا. اور وہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ لیکن میں تو جانا نہیں جاؤں گا، ٹائم اجازت نہیں دے گا. میں اپنے موضوع کا نامہ جانا. اعلیٰ حضرت بیٹھے نے آپ نے مدرسے ذہن کے اندر آپ کے طلباء، آپ کے دوست احباب، آپ کے مریدین سارے مجمع لگا ہوا ہے. آپ کے مدرسے نے ایک استاد تے ایک طالب علم وہ دونوں آگے محفل کے اندر بچوں کرو گل شروع ہو رہی ہے. وہ دونوں آگے محفل کے اندر ہاتھ کے اندر ایک کتاب ہے. آدھا حضرت نے فرمایا حضرت یہ کیڑی کتاب ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اعمال تسخیر یہ وہ کتاب ہے. آسان جب سمجھ میں نہ یہ کتاب وہ ہے جن کے اندر وظائف نے کہ اے وظیفہ کرو گے تو اے فائدہ ہوئے گا، اے وظیفہ کرو گے اے فائدہ ہوئے گا، اے وظیفہ کرو گے اے فائدہ ہوئے گا. بیمار ہو جائے، پریشان ہو جائے، لنگڑا ہو جائے، لولا ہو جائے، فالج ہو جائے، ہارٹ اٹیک، کوئی مسئلہ ہو جائے وظیفے اندر موجود نے. وظیفے کرو گے اللہ شفا عطا فرما دے گا. ایک وظیفہ میں سمجھ نہیں آ رہا وہ تھوڑے کو پوچھنے واسطے آیا. وہ استاد کہنے لگے آدھا حضرت نے فرمایا حضرت جی کتاب نو اتھے رکھ دیو، کتاب نو اتھے رکھ دیو. فرمایا میری لائبریری کے اندر اعمال تسخیر دیاں بے حساب کتاباں موجود ہیں. بڑی امی ساریاں ہیں، پتہ بھی ہے، لیکن آج دن تک میں کوئی عمل نہیں کیتا. کسی مشکل میں دور کرنا سے انہاں کیا حضرت جی پھر تسی کرتے کی ہو؟ کوئی مشکل کوئی پریشانی آ جائے وظیفہ نہیں کرتے ہو کی کرتے ہو؟ فرمایا میں وہ دعاواں پڑھنا کہ پاک نبی دیا دسیاں ہوئی. میں وہ دعاواں پڑھنا جڑیاں پاک نبی نے دسیاں نے، میں وہ دعاواں پڑھنا. میرا ہر کم پاک نبی کی دسی ہوئی دعا پڑھنے نال ہو جاتا ہے. پھر اللہ حضرت نے کیونکہ محفل لگی سی واقعات بیان کرنے شروع کیتے حدیث کی دعاواں دے.
الصلاة والسلام علیکم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آپ نے فرمایا کہ پہلا حج میں کیا اپنے والدین کا. سبحان اللہ. بابا 23 سال عمر سے والدہ محترمہ والدین مکرم دونوں نال سن آئیتے گئے ہیں. واپسی دے بحری جہاز سے اور انتہا درجے کا طوفان بڑے سخت قسم کا حالات پیدا ہو گئے. ہر بندے کو اپنی موت نظر آنے لگ پئی. لوگ اپنے اپنے کفن کاٹ لے تیار ہو گئے کہ ہن موت ہی موت ہے, ہن بچن کی کوئی صورت نہیں. آخر فرمانے نے میں نے تو اپنی امی جی کو ویکھیا نا انتہائی پریشانی کے عالم کے اندر, تو میں کیا امی جی اللہ دی قسم ہے جہاز کو کچھ نہیں ہوئے گا. آپ نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کہنے تھے میں اللہ دی قسم چوکے میں کہا امی جی پریشان نہ ہو, جہاز کو کچھ نہیں ہوئے گا. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یقین اس وجہ تو سی کہ میں جہاز سے بیٹھن تو پہلے وہ دعا پڑھ لی تھی جیڑی پاک نبی نے دسی. تو میں نے یقین ہو گیا سی کہ ہن جہاز اے جہاز نہیں ڈب سکتا جدوں تک اسی یہ تو لے نہیں گا. سبحان اللہ. یہ آدھا حضرت ہے. آپ فرماتے ہیں اللہ کرم کیتا جہاز سلامتی نال آ گیا, لیکن جب گھر پہنچیا کیا حالات بڑے مشکل رہے نے, پریشانیاں کا سامنا رہا ہے. کیوں ہی کالج داخل ہویا تے امی جی پہلا حکم میں نے یہ کیتا ہے کہ پتر ہر زندگی چ ایک بار بندے نے فرض ہونا ہے وہ تو کر لے. ہن جدوں تک میں زندہ تو یہ ارادہ نہیں کرنا, مدینے جان دا مکہ جان دا کوئی ارادہ نہیں کرنا. آج بھی بڑی دعاواں کیتیاں نے تیرے واسطے تے اللہ نے انہوں زندگی دیتی ہے, سارے بچ کے آ گیا تے میں تیری جدائی نہیں کر سکتی, میں تینوں پریشانی نہیں بھیج سکتی. لہذا آئندہ کو ارادہ جب تک میں زندہ کوئی ارادہ نہیں کرتا. آدھا حضرت فرمانے نے وقت گزر گیا, کچھ سال گزرے, چھوٹے بھائی تے بڑا صاحبزادہ ان دونوں دی آئی کی تیاری ہو گئی. حج سے جان لگے, مدینہ طیبہ جان لگے. آپ فرماتے ہیں کہ میں انہوں نے آپ بریلی تو لکھنؤ تک چھوڑ کے آیا, لیکن جب انہوں نے چھوڑ کے واپس پورا نہ ٹرن نہ ہو گئے. اور دیکھتے ہیں مدینہ 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 ایک حسرت. فرمانے نے بڑی مشکل نال گھر پہنچا, چین نہ آوے, سکون نہ آوے. فرمانے نے میں آپ نے ایک نوکر کو کیا پٹا پھٹ جا تے ریلوے اسٹیشن تے جا کے میری سیٹ بک کرا گیا کہ میں بھی جانا ہے. اور دوسرے پاسے امی جی کی اجازت بھی کوئی نہیں. فرمانے نے امی جی کی اجازت کو بغیر نفلی حج کرنا حرام ہے. کوئی عبادت جڑی نفلی ہے ماں باپ کی اجازت کو بغیر تسی نہیں کر سکتے, بیوی خامن کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی. نفلی عبادت کی اجازت, امی جی کی اجازت کوئی نہیں. دل تڑپتا ہے پیا, پریشان اب مستقبہ کرنا تے کی کرا. بندہ پہلے تے جا کے سیٹ تک باہر میری میں جانا دل کے سی چلو سیٹ تے پہلے کرائیے نا, اور اس بعد امی جی کو اجازت مانگنا کہ جی اجازت مل گئی الحمدللہ چلا جاؤں گا, نہ ملی تے رک جاؤں گا. آپ فرماتے ہیں اثر و مغرب کے درمیان کا ٹائم سی. فرمانے نے میں گیا ویکھیا نے امی دی چادر لے کے آرام کر رہے ہیں. کہنے نے میں اکھاں بند کیتیاں تے امی دی جا پیراں تے اپنا سر رکھ دتا. امی جی نے پیراں تے سر رکھیا. امی جی نے آنکھ کھولی, فرمان لگیا پتر کی گل ہے. میں کیا امی جی میرا بھی دل کرتا ہے پیا, بھائی بھی ٹوٹ گیا ہے, بیٹا بھی ٹوٹ گیا ہے,
میں نے بھی اجازت دیو امی نے کہا پتر خدا خدا امام علیہ سنت جب انہوں نے چھڑ کے آئے تو کیفیت ایسی وائے محرومی قسمت آدھا زدہ اپنا شیخ وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس وائے محرومی قسمت کہ میں پھر اب کی برس رہ گیا ہم رہے قافلہ ہو کر کہنے لے کہ افسوس کہ میں قافلہ نہ گیا میں بریلی تو چل گئے لکھنؤ تک گیا لیکن واپس آ گیا قسمت دی معلومی کہ میں اگے جا نہیں سکیا فرمانے نے میری قسمت ماڑی نکلی ہے قسمت چنگی نہیں میں رہ گیا لیکن دل کے اندر وہ خواہش بار بار آدھا لکی فرمانے نے لے رضا سب چلے مدینے کو آدھا غدی مدینے کی تڑپ بے کو لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے لے پریشانی دانا ہے بھائی بھی چلا گیا بیٹا بھی چلا گیا میں گھروں ناز گیا بریلی تو نکلیا لکھنؤ تک پہنچیا وہ چھوڑ کے واپس آ گیا میں جا نہیں سکیا واپس آئے بے چینی دانا میں والدہ صاحبہ کو اجازت نہیں اجازت مل گئی سیٹ پہلے کرا چکے سن جدوں گھروں روانہ ہوئے نے اسٹیشن دے پہنچے نے ادھروں والدہ صاحبہ نے پھٹا اپنے نوکراں کو بلایا فرمایا جا کے میرے پتر کو واپس لاؤ میں نو چین نہیں آ رہا ماں پتر کا پیار ہوئے کو تے پتر کا مدینے نال پیار ہوئے کو آجا ذر ہے اللہ اکبر والدہ نے پیچھے بندہ بھیج دیا جا کے میرے پتر کو واپس لاؤ میں انہاں کو بغیر رہ نہیں سکتی میں نو بے جانی ہے پریشانی ہے لیکن جب ہوتا کہ بندہ اسٹیشن سے پہنچا آدھا گڈی بیٹھ کے گڈی روانہ ہو گئی گڈی چلی گئی نہ ٹیلی فون ہے نہ وائرلیس ہے نہ موبائل ہے نہ کوئی اور سسٹم ہے ہوں اطلاع دیتی جاوے ٹکے میں ہوں واپس بلایا جاوے ٹکے میں ہو نہیں سکتا آدھا حضرت جدوں آگے چلے گئے قرنطینہ ہونے لگا قرنطینہ دا مطلب ہے کہ جتھے چند دن حاجیاں نوں ٹھہرایا جاتا ہے الگ ساریاں تو کہ اگر کوئی بیماری بھی ہے وہ کا علاج کر کے پھر انہوں باقی حاجر شامل کر دیتا جائے آدھا حضرت صاحبزادے دیہاتے بھائی جو میلاد دا دینے قرنطینہ ہونا ہے آدھا حضرت اجے پہنچے نہیں جے قرنطینہ ہو گیا وہ اگے چلے جائیں گے میں پیچھے رہ جاؤں گا آدھا حضرت نے پھر حدیث آدھیاں دعاواں پڑھنیاں شروع کی دیا فرمانے نے میں پھر حدیث آدھیاں دعاواں پڑھنیاں میں کہا یا رسول اللہ تواڈا ہی آسا ہے تواڈا ہی آسا ہے تواڈی تعلیم میں تواڈی ہی دعاواں دعاواں میں دعاواں پڑھنیاں شروع کی دیا اوتھے ڈاکٹر آیا ڈاکٹر نے آ کے مریضاں نوں بخارا دینا شروع کیتا وہ دوائی دینا شروع کی جہدے نال پسینہ آندا ہے جہدے نال بخار آندا ہے جہدے نال جراثیم دور ہوندے نے ادھا مریضاں نوں ڈاکٹر نے دوائی دتی تے ڈاکٹر دی اپنی طبیعت خراب ہو گئی یہ سارے نوں ڈاکٹر دوائی دے دیندا تے انہاں چلے جانا سی قرنطینہ دے اندر ادھے چلے گئے آدھا زردہ خاندان تے آپ دے بھائی تے آپ دے بیٹے تے انہاں دے مریدین کو رہ گئے انی دیر اگلے کے آدھا زردی پہنچ اثر کنا دا ہویا دعاواں دا اثر
کہنا دا دعاواں دا اللہ اکبر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں بھی پہنچ گیا پھر مدینہ ساڈا اکٹھا ہو گیا لیکن ایک پرابلم ہو گئی کہ جس جہاز میرے بھائی کے بیٹا نے باقی افراد جا رہے سن وہ سیٹ کوئی نہیں میں نے سیٹ لینی پئی پچھلے جہاز کے اندر میں پھر عرض کی سونے آقا پیارے آقا میں تیرا نال ہی جانا چاہنا اللہ اکبر اس سے واسطے کسی کہنا جدو مشکل آوے تو کی کرو یا رسول اللہ اے انظرها لنا یا رسول اللہ انظرها لنا یا حبیب اللہ اسمع ٹکٹ لے ہویا سی انہوں نے لابتا ہویا بابا جی کہا میں نے کوئی جلدی نہیں ٹکٹ بدلی کر لینے تسی اسے جا جو میں پیچھے آ جاؤں گا میں پیچھے آ جاؤں گا مطلب کی ہویا کہ ہر مقام دے آگا حضرت آکر یہ دسیاں میں دعا پڑھتے جا رہے ہیں اور کرم تے کرم ہونا جا رہے ہیں کرم تے کرم ہونا جا رہے ہیں اللہ اکبر کیمپ تے پورا ہو گیا ہے باقی گل چلو پھر انشاءاللہ اگلے جو میں نے کہا گے آدھا زردہ سفر مدینہ آدھا زردہ مدینہ پاک نال پیار اور سب تو بڑی گل جی ساڑھے آسے سکھا نال یہ آدھا زردی تعلیمات کو او گالے میں کہ دعا آپ دی کرو والدین کو بھی کراؤ پیرا کو بھی کراؤ لیکن دعا وہ کرو جو حدیث کے اندر آئی ہے جو قرآن میں اندر آئی ہے پیر دی دکھی ہوئی دعا پیر دے الفاظ آلی او دا اثر او نہیں ہو سکتا یہ دعا مصطفیٰ نے سکھائی ہے والدین دی دعا کا بڑا اثر ہے کوئی کام نہیں لیکن وہ اثر نہیں ہو سکتا یہ مصطفیٰ نے سکھائی ہوئی دعا ہے اس واسطے کوشش کرو حدیث میں دعاواں پڑھو اللہ کریم سارے نو مدینہ طیبہ دی حاضری با ادب بار بار نصیب فرمائے اور اعلیٰ حضرت کی امیدیاں میں تعلیمات کے مطابق سانو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ